اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ اس انداز سے ہم سے حسد کرتے ہیں کہ جب ہمیں وہ تکلیف میں دیکھتے ہیں، درد میں دیکھتے ہیں، تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو ہمیں خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ہمیں ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتے۔ جب ہم ہنستے ہیں، جب ہم مسکراتے ہیں، جب ہمارے پاس خوشحالی آنے لگتی ہے تو ان کے اندر حسد کی آگ لگ جاتی ہے۔ وہ اس آگ میں جلتے ہیں اور وہ اپنے دل میں یہ تمنا رکھتے ہیں کہ یہ انسان برباد ہو جائے، یہ انسان تباہ ہو جائے حسد کرنے کی وجہ سے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف حسد کرتے ہیں، لیکن یقین کریں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حسد کی آگ میں جل جل کر اس حد تک گر جاتے ہیں کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے ان کا ایمان بھی خراب ہوتا ہے اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دشمنی میں آ کر بلیک میجک کروا دیتے ہیں، کالا جادو کروا دیتے ہیں، سفلی عملیات کروانا شروع کر دیتے ہیں مختلف مقاصد کے لیے، جس میں سب سے اہم ترین مقصد جو ہوتا ہے وہ سامنے والی کی بربادی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے تمام لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک دفعہ بلیک میجک نہیں کرواتے بلکہ بار بار کرواتے ہیں۔ مثال دے کر سمجھاؤں آپ کو، ایک بالکل ٹرو اسٹوری سنا رہا ہوں۔ ایک لڑکی کے گھر میں ایک رشتہ آیا جو کہ قریبی رشتہ داروں کی طرف سے تھا۔ لڑکی کی فیملی نے یعنی ان کے والدین نے اس رشتے سے منع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکا اس لڑکی کے قابل نہیں تھا۔ دوسری بات، لڑکے کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ان کے والدین کو پسند نہیں تھی، جو اخلاقی طور پر بھی صحیح نہیں تھی، تو انہوں نے رشتے سے منع کر دیا۔ مگر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے حسد میں آ کر، غصے میں آ کر اس لڑکی پر کالا جادو کروا دیا۔ جب اس لڑکی پر انہوں نے بلیک میجک کروایا تو اس کے اثرات نہ صرف اس لڑکی پر پڑے بلکہ اس کے گھر پر پڑے، اس کی فیملی پر پڑے، اس کے والدین پر پڑے، ان کے والدین کے کاروبار پر پڑے۔ یعنی عمل تو ایک ہوا شیطانی، مگر اس نے پورے گھر کو گھیر لیا۔ اب کیا ہوتا تھا؟ اس لڑکی کا رشتہ ہی نہیں آتا تھا، اور بڑی جد و جہد کرنے کے بعد اگر رشتہ آ جائے تو طے نہیں ہوتا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتا رہا اور چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ وہ لڑکی بیمار پڑنے لگی، اسے مختلف قسم کے امراض ہونے لگے۔ پھر وہ اسٹڈی کرتی تھی تو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، مزاج خراب ہونے کی وجہ سے، مائنڈ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے، اس نگیٹیوٹی کی وجہ سے، منفی اثرات کی وجہ سے جس کا اثر ہو رہا تھا اس کی پوری فیملی پر، خود اس پر، تو اس کے دل و دماغ پر بھی ہو رہا تھا، تو دماغی طور پر بھی کمزور ہونے لگی۔ اس کی خوبصورتی متاثر ہونے لگی، اس کے اندر سے کشش ختم ہو گئی، اور اس طرح سے بلیک میجک کی وجہ سے گھر برباد ہو رہا تھا۔ پھر جب ان کا علاج ہوا نا، تو پھر وہی لڑکی تھی جس کا رشتہ بھی آیا، وہی لڑکی تھی جس کے اچھے گھرانے میں شادی بھی ہوئی، اور وہی لڑکی تھی جس کے اب الحمدللہ بچے بھی ہیں، اور وہی گھرانہ ہے جس کا بزنس اور کاروبار بھی بہتر ہو گیا ہے۔ کب؟ جب اس بلیک میجک کو ختم کیا گیا، اور وہاں سے یہ بات پتہ چلی۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کاروباری طور پر ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتے، بجائے اس کے کہ وہ دعا کریں کہ یا اللہ تو اسے بھی ترقی عطا فرما اور ہمیں بھی ترقی عطا فرما، دعائیں کرنے کی بجائے غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ عملیات کروا دیتے ہیں۔ کون سی عملیات؟ سفلی برے کاموں کے لیے جو عملیات ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے کے لیے جو عملیات ہوتے ہیں، تباہی کے لیے جو عملیات ہوتے ہیں، سفلی عملیات جو لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے کیے جائے نیت کر کے، یا بلیک میجک کروا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بار بار بلیک میجک کرواتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو یہ ہے، سب سے پہلے کہ اپنی حفاظت کا سامان کریں، اور دوسرا کہ اگر کوئی صحیح انسان مل جائے تو علاج کروائیں۔ لیکن آج جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں نا، اس کے کئی طرح کے فائدے ہوں گے۔ پہلی چیز، جو شخص بھی آپ پر ناحق ظلم کر رہا ہے، جو آپ کا دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر کوئی ایسے کام کر رہا ہے تو اس کا عمل اسی پر پلٹ جائے گا۔ وہ آپ کو برباد کرنا چاہ رہا ہے مگر وہ خود برباد ہو جائے گا۔
وہ آپ کو بدحال دیکھنا چاہتا ہے، وہ خود بدحال ہو جائے گا۔ وہ آپ کو زمین میں دھسانے کی کوشش کر رہا ہے، مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ خود زمین بوز ہو جائے گا۔ وہ آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہ رہا ہے ناحق، وہ خود ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ وہ آپ کو بیمار کرنا چاہ رہا ہے تو وہ خود بیمار ہو جائے گا۔ بس ضروری کیا چیز ہے؟ آپ حق پر ہوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو انتہائی پاورفل ہے، اور اگر آپ نے اسے جائز مقصد کے لیے کیا تو اس کے اثرات کو اپنے سامنے رونما ہوتا ہوا آپ خود دیکھیں گے۔ یعنی دشمن کا کیا ہوا عمل اسی پر پلٹ جائے گا۔ یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ انتہائی ظالم ہوتے ہیں، ان کو ذرا سی بھی فکر نہیں ہوتی کسی کی۔ میں نے ایسی فیملیز کا بھی علاج کیا ہے جن کے بچوں پر بلیک میجک کروا دیا، معصوم بچوں پر، بتائیں، بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے مجھے، دل کانپ رہا ہے، معصوم بچوں پر، معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں پر۔ کیوں کروایا؟ کہ بچے خراب ہوں گے تو یہ شخص پریشان ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ گہرائی سمجھ رہے ہیں میری اس بات کی آپ؟ بچے پریشان ہوں گے، بچے برباد ہوں گے، بچوں کا فیوچر برباد ہوگا، بچوں کی تعلیمی قابلیت برباد ہوگی، بچے اس کے پڑھیں گے نہیں، لکھیں گے نہیں، تو اس معاشرے میں کوئی مقام نہیں حاصل کر پائیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ اپنے بچوں کو دیکھ کر یہ ساری زندگی پریشان رہے گا۔ بچوں پہ کروا دیا عمل، بچے بیمار پڑنے لگے، پڑھائی سے دل ان کا اچاٹ ہو گیا۔ ایسے ظالم لوگ ہیں۔ حسد کی آگ میں ایسا بھی انسان جل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ بعض لوگ آستین کا سانپ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور ہماری ہی جڑوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بس اس عمل کو جو میں بتا رہا ہوں نا، اس کی صرف ایک ہی شرط ہے، اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو یہ عمل آپ کے لیے ہی مسائل پیدا کر دے گا۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، صاف الفاظوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو میں ہدایت کر رہا ہوں، اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا تو یہ عمل آپ کے دشمن کو برباد نہیں کرے گا، بلکہ یہ عمل آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گا، کیونکہ غلطی آپ کریں گے، میری بات پر عمل آپ نہیں کر رہے۔ کہ جب بھی آپ یہ عمل کسی کے لیے کریں تو تصدیق کے ساتھ کریے گا، بغیر تصدیق کے یہ عمل نہیں کریے گا۔ اس عمل کی تاثیر انتہائی سخت ہے، یہ قہری عمل ہے، جلالی عمل ہے، یہ بغیر تصدیق کے نہیں کریے گا۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں جلدی آپ کو۔ ایک شخص کا فون میرے پاس آیا اور مجھ سے بولنے لگا میرا ہمسایہ مجھ پر بلیک میجک کروا رہا ہے، میرے گھر میں جو تباہی آ رہی ہے نا وہ میرے ہمسائی کی وجہ سے آ رہی ہے، یعنی میرے پڑوسی کی وجہ سے۔ میں نے کہا تمہیں اس بارے میں کیسے انفارمیشن ملی؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے کچھ پھینکتے ہوئے؟ بولنے لگا نہیں۔ میں نے کہا تمہارے گھر میں کچھ دباتے ہوئے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا پھر تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو میرے بھائی؟ کہیں گے میں ایک عامل کے پاس گیا تھا، اس عامل نے مجھے بتایا کہ تمہارا پڑوسی یعنی کہ تمہارا جو ہمسایہ ہے وہ تم پر بلیک میجک کر رہا ہے، تو میں اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی جلالی عمل کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا عمل اسی پر پلٹ جائے، اس کے نام سے میں کروں گا۔ آپ یقین مانیں میں نے اس کو سمجھایا اور میں نے اس کو اس عمل سے روکا۔ آج بھی مجھے وہ دعائیں دیتا ہے، ان کا علاج بھی کیا میں نے، آج بھی مجھے وہ دعائیں دیتے ہیں، کیونکہ حقیقت جب بعد میں کھلی نا کہ مسائل کیوں ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اس طرح کی باتوں میں کبھی آ کر کسی کے لیے بھی، میرے بھائی میری بہنوں میرے دوستوں، کوئی عمل نہیں کریے گا۔ یاد رکھیے گا اگر آپ نے قہری عمل، دشمن کو برباد کرنے والے عمل بغیر تصدیق کے کسی کے لیے کیے تو دیکھیں اس کو تکلیف پہنچے گی، کیونکہ عمل کا اثر تو ہوتا ہے نا، ہر ایکشن کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے، عمل کا اثر تو ہوتا ہے۔ تو جب وہ ناجائز ناحق کسی تکلیف میں آئے گا تو وہ اللہ کو پکارے گا، پھر اگر اس عمل کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان ہوگا، اس کے منہ سے کوئی بدوا نکل گئی تو بدوا کہاں جائے گی؟ کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ تو کیا ہوگا کہ اگر آپ نے بغیر تصدیق کے کسی کے لیے بھی عمل کر دیا، کیونکہ اس میں نام پڑھا جائے گا، نام لیا جائے گا، نیت ہوگی اس شخص کی، اور اگر اسے ناحق کوئی تکلیف پہنچ گئی، وہ ایسا انسان نہیں ہے، وہ آپ کے لیے کچھ کر نہیں رہا ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے، تو لگنے کے اوپر نہیں جائیے گا۔ اگر کنفرم تصدیق ہو کہ یہ شخص مجھ پر عمل کروا رہا ہے بار بار، یہ شخص میرے لیے کسی اور طریقے سے، ضروری نہیں عمل کروا رہا ہے، کسی اور طریقے سے مجھے ناحق تکلیف پہنچا رہا ہے اور مجھے تباہ و برباد کرنے پر یہ آمادہ ہوا ہے، جب یقین ہو جائے تو اس عمل کو کریے گا۔ صرف اگر آپ کو گمان ہو تو آپ پھر اس عمل کو نہیں کریے گا، میرے اس عمل کو نہیں کریے گا۔ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے قہری اعمال کیے ہیں، جلالی اعمال کیے ہیں،
اور اس کے بعد ان کی زندگیوں میں مسائل آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ خود پریشان ہو گئے ہیں ایسے عمل کر کے. کیوں؟ کیونکہ بغیر تصدیق کے انہوں نے کیا. بس خیال آیا کہ یہ کر رہا ہوگا، بھائی یعنی آپ کے خیال میں جو آئے گا وہ بات سچی ہوگی. میں آپ کو تھوڑی سختی سے سمجھا رہا ہوں، آپ کی بہتری چاہتا ہوں. ابھی تو آپ مسائل میں پھنسے ہوئے، کہیں نئے مسئلے میں نہ پھنس جائیں. اسی لیے بغیر تصدیق کے کبھی بھی ایسے اعمال نہیں کرنا چاہیے جو انتہائی جلالی ہوتے ہیں، جو پلٹانے کے لیے ہوتے ہیں، جو سزا دینے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنی ذاتی کسی رنجش کی وجہ سے، ذاتی کسی غصے کی وجہ سے، یا اپنے صرف خیالات کی وجہ سے کہ مجھے ایسا خیال آ رہا ہے، مجھے ایسا گمان ہو رہا ہے، آپ نے کوئی ایسا عمل کیا کسی کو برباد کرنے کے لیے اور وہ اپنی جگہ پر صحیح ہوا، تو رجت آپ کو ہو جائے گی، مسائل آپ کی زندگی میں آ جائیں گے. تو میں ایسا نہیں چاہتا. اسی لیے پہلے تعلیم و تربیت کر رہا ہوں، پھر عمل بتا رہا ہوں. تو اب ہم چلتے ہیں عمل کی طرف. اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے 7 عدد کانٹے لینے ہیں. کیا؟ 7 عدد کانٹے لینے ہیں. اچھا، بہت سارے عاملین جو ہوتے ہیں نا، وہ خاص قسم کے کانٹے بھی بتاتے ہیں. سب کے اپنے اپنے عمل ہوتے ہیں نا، تو ہم بھی بتاتے ہیں. لیکن میں آسانی کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کانٹے لے لیں کوئی سے بھی. اب اگر میں آپ کو کسی خاص پودے کے، خاص درخت کے کانٹے بتاؤں اور وہ آپ کے علاقے میں نہ ہوا، قریب میں نہ ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ پریشانی ہوگی نا. تو کیا کریں آپ کوئی سے بھی درخت سے، کوئی سی بھی پودے کے کانٹے آپ لے لیں، لیکن وہ 7 عدد ہونے چاہیے. اور کانٹا جو ہے نا وہ اوپر سے ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، صحیح طریقے سے اسے توڑیے گا. تو 7 عدد کانٹے لے کر آپ اپنے سامنے بیٹھ جائیں. اس عمل میں اول آخر درود پاک نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ جلالی عمل ہے نا، تو اس میں درود پاک نہیں پڑھا جاتا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے عمل کا وقت منتخب کرنا ہے ظہر کی نماز کے فوراً بعد. آپ کو جو میں عمل بتا رہا ہوں نا، یہ عمل آپ نے ظہر کی نماز کے فوراً بعد کرنا ہے اور عصر کی اذان سے پہلے پہلے مکمل عمل کمپلیٹ کر لینا ہے، کیونکہ اس عمل میں آپ نے قبرستان میں بھی جانا ہوگا. تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے اپنی ٹائمنگ کو کیسے رکھنا ہے. عصر کی اذان سے پہلے پہلے آپ کمپلیٹ عمل کو کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عمل کا صحیح طریقہ ہے. یہ عمل ظہر کی نماز کے بعد کا عمل ہے یہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے ظہر کی نماز کو ادا کرنا ہے، اس کے فوراً بعد آپ نے اپنی نشست پہ بیٹھ جانا ہے. 7 کانٹوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے 2 صورتوں کو. ایک صورت ہے سورہ کوثر، ایک صورت ہے سورہ فیل. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک کانٹا لے لینا ہے، ایک کانٹا اپنے ہاتھ میں آپ نے لے لینا ہے، اور اس شخص کا تصور کر لینا ہے جو کہ ناحق آپ کو ستا رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، چاہے وہ بلیک میجک کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، اور آپ کو وہ تباہ و برباد کرنے کی پراپر کوشش کر رہا ہے. اس کا تصور کر لیجئے گا اپنے دشمن کا، جو حقیقت میں دشمن ہو. آنکھوں کو بند کریے گا یا آنکھوں کو کھلا رکھیے گا، تصور یہ رکھیے گا اس کے متعلق جس کام کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں. ایک کانٹا آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں لیں گے، ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے اور ایک مرتبہ سورہ فیل پڑھیں گے. یہ ہو گیا ایک مرتبہ. اسی طرح سے آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ سورہ کوثر اور سورہ فیل. یعنی جب آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھی، ایک مرتبہ سورہ فیل پڑھی، تو یہ ایک مرتبہ کہلایا. اسی طرح سے پھر آپ نے 2 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ. 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کانٹے پر دم کرنا ہے، اس کانٹے کو آپ نے اٹھا کر الگ کر دینا ہے. اب بچیں گے 6 کانٹے. اسی طرح سے آپ نے ہر کانٹے پر 7 مرتبہ سورہ فیل اور سورہ کوثر پڑھ کر دم کرنا ہے مکمل توجہ کے ساتھ. جب یہ 7 عدد آپ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے ان کانٹوں کو کسی تھیلی میں لے لینا ہے. چھوٹی سی تھیلی لے لیجئے گا، اتنے سے تو یہ ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کو کسی تھیلی میں لے لیجئے گا، اس کو اپنے پاس رکھیے گا اور فوری طور پر آپ قبرستان کے لیے روانہ ہو جائے گا، قبرستان چلے جائے گا. قبرستان جانے کے بعد پھر آپ نے اس کو 2 قبروں کے درمیان میں اس کو آپ نے دبا دینا ہے. اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کسی قبر کے اوپر جو ہے نا آپ نے اس کو نہیں دبانا ہے. یہ میں سختی سے کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے کام کرتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا ہے. 2 قبروں کے درمیان جگہ ہوتی ہے تھوڑی سی، اتنی سی آپ کو جگہ چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے، آپ نے تھوڑا سا اس کو ہلکی سی مٹی ہٹا کے تھوڑا سا کھود کر آپ نے اس کو دبا دیا. جب آپ دبائیں گے نا ان کانٹوں کو، تو تھیلی سے نکال کر دبائیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تھیلی اس وجہ سے لی کہ ایک جگہ پر یہ رہیں، دبا دیجیے گا. اچھا، دبانے کے بعد پھر آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اصالِ ثواب کے لیے.
ٹھیک ہے، اس قبرستان میں کھڑے ہو کر ایصال ثواب کریے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے واپس گھر نہیں آنا ہے، اس کے بعد آپ نے سیدھا مسجد جانا ہے۔ کوشش کریے گا جب آپ گھر سے نکلیں نا تو اپنے ساتھ کچھ صابن وغیرہ لے لیجئے گا۔ پھر آپ نے مسجد جانا ہے، صابن سے اچھی طرح سے، سوپ سے اچھی طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ کیا؟ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد آپ نے تازہ وضو کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور پھر جس مقصد کے لیے آپ نے عمل کیا ہے نا، اس عمل کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس عمل کی جو ضروری ہدایات ہیں، جس کہ ناحق کسی کے لیے نہیں کرنا ہے۔ پہلی شرط، ناحق کسی کے لیے کریں گے تو خود نقصان اٹھائیں گے، سیدھی بات ہے۔ اچھا، اب اس میں طریقہ کار کیا ہوا؟ جو اہم نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ اور عصر کی اذان سے پہلے پورے عمل کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے عمل کرنے کے بعد اثار ثواب کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر سیدھا گھر نہیں آنا ہے، نہ سیدھا آفس جانا ہے، کہیں نہیں جانا ہے، کسی کے پاس نہیں جانا ہے، آپ نے سیدھا آپ نے مسجد جانا ہے۔ مسجد جانے کے بعد صابن سے، سوپ وغیرہ سے اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے، پھر تازہ وضو کرنا ہے، پھر سورہ یاسین پڑھنی ہے، اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، بس۔ یہ ایک مختصر سا جلالی عمل ہے، اس عمل کو کریے گا اور پھر اس کی تاثیر کو آپ دیکھیے گا۔ جو دشمن آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور آپ کو ناحق تکلیف دے رہا ہے، آپ پر بلیک میجک کروا رہا ہے، آپ پر جادو کروا رہا ہے، آپ کی فیملی کو پریشان کر رہا ہے، آپ کے کاروبار کو تباہ کرنے چاہ رہا ہے، اور آپ کو پریشان دیکھ کر ہنس رہا ہے، یقین کریں اگر آپ حق پر ہیں تو آپ اپنی آنکھوں سے اپنے دشمن کو پریشان حال دیکھیں گے اور تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔